10 شوال المکرم کو 1272 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے اندر ہوتی ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب چلتا چلتا حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی تو آپ نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کر لیا، اور 6 سال کی عمر کو پہنچے تو مجمع عام کے اندر آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 گھنٹے کا خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد 8 سال کی عمر کو جب پہنچے تو درسیات کے اندر درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو کی، نحو کے علم نحو کی کتاب ہے، اس پر آپ نے عربی زبان کے اندر حاشیہ لکھا، اور 13 سال 10 ماہ کی اور 5 دن کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم، جتنے علوم تھے تمام پر مہارت حاصل کر لی تھی، تمام کو مکمل کر کے فراغت حاصل کر لی۔ پھر اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ بھی دیا، پھر اسی دن آپ مسند فتاوی پر بھی بیٹھے، اور پھر جب کرم ہوتا ہے 22 سال کی عمر میں آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ اپنے پیر مرشد حضرت شیخ شاہ آل رسول مار ہروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیعت کے لیے جب جاتے ہیں تو آنے سے پہلے ابھی تک آپ شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی شاہ آل رسول مار ہروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر کھڑے تھے، اور جب امام احمد رضا وہاں پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی دیر لگا دی ہے، بڑی دیر سے تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ کوئی بھی پیر جب بھی کوئی شخص اس کا مرید ہوتا ہے، وہ مرید کرنے کے بعد اسے کچھ وظیفے دیتا ہے، وظائف دینے کے بعد جب وہ مہارت حاصل کرتا ہے پھر وہاں پیر اسے خلافت دیتا ہے، لیکن امام احمد رضا وہ ہستی ہے، یوں ہی پیر نے بیعت کی ساتھ ہی 13 سلسلوں میں خلافت بھی عطا فرما دی، 13 سلسلوں میں خلافت بھی عطا فرما دی۔ اور حضرت شاہ آل رسول مار ہروری فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے، میں احمد رضا کو سامنے کھڑا کر دوں گا، کہوں گا باری تعالیٰ احمد رضا لے کے آیا ہوں، احمد رضا لے کے آیا ہوں۔ احباب ذی وقار 23 سال کی عمر کو پہنچے تو حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دل میں جب اشتیاق بڑھتا ہے اب کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، او کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آئی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں روضہ پاک پر جب حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر حاضر ہونے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد خواہش تھی کہ حضور کا دیدار نصیب ہو، ایک دن گزرتا ہے تڑپ تھی دیدار نصیب نہیں ہوا، دوسرا دن گزرتا ہے پھر تڑپ تھی دیدار نصیب نہیں ہوا، روضہ پاک کے سامنے آ کر کہتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیری کوئی بات کیوں پوچھے رضا اور تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، کملی والے آقا نے فرمایا کسی کو تو خواب میں دیدار ہوتا ہے، لیکن احمد رضا تجھے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرماؤں گا۔
احباب ذی وقار، اگر دیکھا جائے تو امام احمد رضا صرف ایک شاعر نہ تھے۔ 20ویں صدی کا کسی نے محدث دیکھنا ہے تو احمد رضا کو دیکھے، کسی نے فقیہ دیکھنا ہے تو احمد رضا کو دیکھے، کسی نے امام بخاری کو دیکھنا ہے تو بھی احمد رضا کو دیکھے۔ 20ویں صدی کا اگر کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ دیکھنا ہے تو وہ احمد رضا کو دیکھ لے، 20ویں صدی کا کسی نے غزالی دیکھنا ہے تو وہ بھی احمد رضا کو دیکھ لے۔ احمد رضا ہر فن کے اندر، ہر شخصیت کے اندر براء البراء نظر آئیں گے۔ جدید تحقیق کے مطابق 150 علوم پر مکمل مہارت رکھنے والی ہستی کا نام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا سے سوال کیا گیا کہ غسل یا وضو پانی کی شرن مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو جواب 2 لائنوں میں بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن اتنے دلائل سے جواب لکھا کہ جواب کے اندر 211 صفحے لکھ دیے۔ امام احمد رضا سے کسی نے سوال کیا کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے؟ وہ چیزیں کہ جن سے تیمم جائز ہے، آپ فرمانے لگے وہ چیزیں جو زمین کے جنس سے ہوں اس سے تیمم جائز ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو زمین کی جنس سے ہیں؟ آپ نے فرمایا 311 چیزیں ہیں، 188 سے جائز ہے، 188 میں سے 74 فقہا نے لکھی ہیں، باقی 107 اس فقیر کی تحقیق ہے۔ اور فرمایا 130 چیزوں سے تیمم ناجائز ہے، 98 فقہا نے لکھی ہیں، باقی 72 احمد رضا کی تحقیق ہے۔ امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا اور اس کے جواب میں، تیمم کے جواب میں آپ نے 750 صفحے لکھے، 750 صفحے لکھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت مردے نہیں سنتے؟ مردے سنتے نہیں ہیں۔ سماعت موتیٰ پر سوال ہوا تو آپ نے جواب کے اندر 400 کتابوں کا حوالہ دے کر آپ نے جواب لکھ دیا۔ اور سوال ہوا کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 2-4 کتابوں کے حوالے سے نہیں، پوری ایک کتاب اس پر لکھ دی امام احمد رضا نے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے، اور صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے کہ حضور کے نام گرامی پر انگوٹھے چوما کرتے تھے۔ امام احمد رضا آپ سے سوال ہوا کہ حضور دافع البلاء والوباء، کہ حضور مصیبت کو دور کرنے والے ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ایسا حضور کو کہنا شرک ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں 300 حدیثوں سے ثابت کیا کہ حضور کو مصیبت کے وقت پکارنا جائز ہے۔ امام احمد رضا سے سوال ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل ہیں یا نہیں ہے؟ آپ نے قرآن و حدیث سے دلیلیں دیتے ہوئے 100 حدیثوں سے ثابت کیا کہ حضور تمام نبیوں رسولوں سے افضل ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اس کے اندر بھی آپ نے 40 حدیثیں ذکر فرمائی۔ داڑھی کے متعلق آپ سے سوال کیا، داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ 56 حدیثیں اس پر آپ نے ذکر فرما دی۔ والدین کے حقوق پر سوال ہوا تو 91 حدیثیں اس پر ذکر فرمائی۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اس کے جواب پر امام احمد رضا نے 40 حدیثیں ذکر فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے سوال ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو خوبصورت چہرے والے جو اللہ کے ولی ہیں ان سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ اس پر آپ نے جب حدیثیں لکھی تو 9 صحابہ کرام سے حدیثوں کو روایت کیا، 9 طرق سے حدیثیں لی، اور جواب کے اندر 34 کتابوں کا حوالہ بھی ذکر کر دیا کہ اولیاء سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد سوال تھا کہ جس گھر کے اندر کتے کی یا کتا ہو یا تصویر لگا دی ہو اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اس کے جواب کے اندر آپ نے
10 तुरुक से हदीसें ली, 10 सहाबा से हदीसें ली और 40 किताबों का हवाला भी दिया, 40 किताबों का हवाला भी दिया। और एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ ली जाए, सूरत इखलास पढ़ने से तहाई कुरान का सवाब होता है। इस पर आपने इस हदीस को 15 तुरुक से रिवायत किया, 15 सहाबा से रिवायत किया और 34 किताबों का हवाला भी दिया। और उसके बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, ऐ अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो हजरत मूसा की हजरत हारून के साथ है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस को आपने 14 सहाबा से रिवायत किया और 18 किताबों का हवाला भी दिया, 18 किताबों का हवाला भी दिया। अहबाब जी वकार, आप फरमाते हैं कि जब मैं कुछ हदीस पर लिखता हूं तो मेरे सामने 50 किताबें मेरे सामने खुली होती हैं, मेरे जहन में 50 किताबों के हवाले मौजूद होते हैं। अहबाब जी वकार, इमाम अहमद रजा का अगर सिर्फ फतावा रिजविया उठा लिया जाए, फतावा रिजविया के शुरू के अंदर आपने खुतबा लिखा है, उस खुतबे के अंदर आपने हदीस की 58 इस्लाहात को जिक्र फरमा दिया है। आपने 1.5 लाइन के अंदर अल्लाह ताला की हम्द को बयान किया है और उसमें 15 इस्लाहात हदीस को जिक्र फरमाया। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आपने कुछ कलिमात इरशाद फरमाए, उसमें आपने 28 हदीसों को इस्लाह को इरशाद फरमाया। और फिर आपने सहाबा की शान में कुछ कलमे लिखे, उसमें 8 हदीसों की इस्लाहात को लिखा। फिर आपने अहले बैत की शान में कुछ अल्फाज लिखे, उसमें 8 हदीसों के इस्लाहात उसमें जिक्र किया। यानी एक अगर वो 8 साल लगाने के बाद जिसे हदीस की इस्लाहात याद ना हो, वो अहमद रजा का एक खुतबा याद कर ले, उसे हदीस की 58 इस्लाहात याद हो जाया करती हैं। एक शायर था, कहने लगा मैंने भी हुजूर की शान में कुछ अशार लिखे हैं। आपने उसने शेर लिखा, उसने कहा कि कब है दरख्त हजरत बाला के सामने। उस वक़्त हुजूर के रोज़े पाक के सामने 2 दरख्त हुआ करते थे, तो उसने लिखा कि कब है दरख्त हजरत बाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमे लैला के सामने। लोगों ने बड़ी वाह वाह की कि बड़ा उम्दा शेर लिखा है, बड़ा आलीशान शेर लिखा है। अहमद रजा के पास पहुंचा, कहने लगा कि हजरत मैंने शेर लिखे हैं कुछ हुजूर की शान में। आपने फरमाया सुभान अल्लाह, हुजूर की शान में शेर लिखे हैं तो मुझे भी सुनाओ। वो कहने लगा कि कब है दरख्त हजरत बाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमे लैला के सामने। आपने कहा चुप, खामोश हो जा, बैठ जा। कहने लगा हजरत क्या हुआ? कहने लगा इतनी बड़ी गुस्ताखी। अहमद रजा बताता है कि शेर पढ़ना कैसे है, मैं बताता हूं किस तरह पढ़। आपने फरमाया पढ़, कब है दरख्त हजरत बाला के सामने और कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। के खैमे के साथ तू तशबीह दे रहा है, ये तो रोज़ा पाक वो है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, जो एक बार आ जाएगा क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आने वाली है। तू इसको खैमा लैला से तशबीह दे रहा ना। कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। अहबाब जी वकार, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ने वसीयत फरमाई। आपने फरमाया कि जब मेरी कब्र को जब खोदो ना, तो इतना गहरा खोदना कि खड़ा हो सकूं, इतना गहरा खोदना कि उसमें खड़ा हो सकूं। लोगों ने पूछा हजरत इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया सारी जिंदगी जिसके कसीदे गाए हैं, जब वो हस्ती तशरीफ लाएगी तो मैं भी खड़े होकर कहूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।